सूद का ब्याज का 1 दिरहम खा ले, 1 दिरहम 1 रुपए से भी कम होता है। 1 दिरहम अगर सूद का खा ले, अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, गोया कि उसने 36 मर्तबा जिना किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 1 रुपया सूद का, और जानता है कि ये सूद का है और खाता है, तो गोया कि वो 36 मर्तबा जिना करता है। यानी 36 मर्तबा जिनाकार को जिना करने के बाद जहन्नम में जो सजा मिलेगी वो सूद का 1 रुपया खाने वाले को मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि जिनका कारोबार ही सूद का हो, जो कारोबार ही लेन देन ही जिनका पूरा सूद पे चल रहा हो, वो अंदाजा लगाएं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूद खाने वाला ऐसा है जैसा कि वो अपनी मां से निकाह कर रहा है। यानी जिस तरह कुरान की आयतें 3 नहीं 3 लाख मर्तबा भी पढ़कर अगर माँ के साथ निकाह करोगे तो माँ हलाल नहीं हो सकती है, इसी तरीके से सूद पर कितनी बार कुरान और कुरान की आयतें पढ़कर भी अगर खाना चाहो तो सूद भी हलाल नहीं हो सकता। जिस तरह माँ हराम रहेगी उसी तरह सूद भी हराम रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये तालीम आपको कुरान और हदीस की तालीम से मिलेगी, इसलिए रब की मारिफत बहुत जरूरी है। फिर सुनो, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जो सवाल किया वो यही कि कैफ तरकतहु, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? उसने कहा तरकतहु मलिका मिस्र, मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा। कहा ला असअलुकुम मन हाजा, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता। असअलुकुम मन अय्यदीन इन तरकतहु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने यूसुफ को किस दीन पे छोड़ा। काला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा वो तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आपने अपनी औलाद को क्या तालीम दी है? क्या तालीम दी है आपने अपनी औलाद को? अपने रब के बारे में क्या समझाया है? अल्लाह की जात और उसकी मार्फत के बारे में आपने अपनी औलाद को क्या सबक सिखाया है? जिस तरह बाप का किरदार होता है औलाद की तालीम और तरबियत में, उसी तरह माँ का किरदार भी होता है अपनी औलाद की तरबियत में। आपने सुना है एक डाकू था, एक डाकू हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था सुल्तान डाकू। बहुत मशहूर डाकू था। पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई, और फांसी के दिन उससे जब आखिरी आरजू पूछी गई तो कहता है मुझे मेरी मां से मिलना है। जब उस डाकू के सामने उसकी मां को लाया गया, जल्लाद भी खड़ा है, जेलर भी खड़ा है, और जेलर ने कहा ले मिल ले अपनी मां से, और कुछ? कहा हाँ, अगर पूरा कर सकते हो तो बताओ। कहा ठीक है, कोशिश करेंगे, बोलो क्या चाहते हो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने कहा मुझे ज्यादा वक्त की जरूरत भी नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को तख्तेदार पे लटका दो, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दो। दोनों कहने लगे पागल है क्या, सजा तुझे हुई, फांसी इसको क्यों दूं, और इसकी क्या गलती? कहा सारी गलती इसी मां की तो है। जेलर साहब, जब मैं 5 साल का था, मेरी मां बहनों, अगर तुम्हें कपड़े दिखाने से फुर्सत मिल गई हो, अगर तुम्हें अपना जेवर दिखाने से फुर्सत मिल गई हो, तो सुनो, अपनी औलाद की तरबियत में तुम्हारा किरदार सबसे नुमाया किरदार होगा। अगर तुमने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी तरीके से कर दी तो। क्या कहा सुल्तान डाकू ने? जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए कि बेटा किराने की दुकान पे चले जाओ और अंडा लेकर आओ। मैं दुकान पर गया, मैंने किराने वाले से कहा एक अंडा दे दो, उसने अंडा दिया, उसने मुझसे कहा पैसे दो, और मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया। मैंने कहा पैसा तो मैं दे चुका हूँ। उसने सोचा बच्चा है, झूठ तो बोलेगा नहीं, मैं ही भूल गया हूँगा लेने देने में, इसलिए कहा बेटा कोई बात नहीं, पैसे दे दिए तो कोई बात नहीं, जाओ। जब मैं अंडा लेकर अपनी माँ के पास आया, मैंने कहा माँ अंडा भी ले लो और पैसा भी बचा के लाया। माँ ने कहा कैसे? मैंने पूरी बात बता दी। दुकानदार ने कहा पैसे, मैंने कहा दे तो दिए।
اس نے بھی کہا دے دیے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے میں ہی بھول گیا بیٹا کوئی بات نہیں. ماں نے مجھے سینے سے لگایا جیلر صاحب اور میری پیٹھ تھپتھپا کے کہا بیٹے اس غریبی میں تم نے ایک ٹائم کا کھانے کا انتظام کر دیا, اب یہ پیسہ شام کے کھانے کے کام آ جائے گا, یہ پیسے میں شام کی سبزی آ جائے گی. جیلر صاحب اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے, اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے. میں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے لانے لگا اور میری ماں مجھے پیٹھ تھپتھپانے لگی. پھر میں بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا اور پھر بڑا ہوتا گیا, پھر ایک بہت بڑا ڈاکو بن گیا. پھر سر عام لوٹ کرنے لگا اور جو مال نہیں دیتا تھا اس کا مرڈر کرنے لگا, کھنجر سے چھری سے چاقو سے اس کو مارنے لگا. کسی کا قتل کر دینا میرے لیے معمولی بات ہو گئی, بس مجھے مال چاہیے, اگر آسانی سے کوئی دے دیتا تو ٹھیک ہے, نہیں دیتا تو اس کو قتل کر کے میں اس کا مال چھین لیتا تھا. جیلر صاحب میں پکڑا گیا, مقدمہ چلا اور مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے. اگر میری ماں نے اسی وقت جس وقت میں انڈا لے کر آیا تھا اور پیسہ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دیا تھا, اسی وقت اگر میری ماں نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا ہوتا اور مجھے پکڑ کر دکاندار کے پاس لے گئی ہوتی اور پیسہ میرے سامنے دکاندار کو واپس کر کے کہا ہوتا بھائی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے اس کو سزا دی, پیسہ تمہیں دے کر نہیں آیا تھا, یہ لو پیسہ, اگر اسی وقت اس نے مجھے تھپڑ مار کر پیسہ واپس کر دیا ہوتا تو اس تھپڑ کے اثر سے میں اتنا بڑا چور اور ڈاکو نہیں بنتا. مجھے اس منزل تک اور اس مقام تک پہنچانے والی میری ماں ہے, اگر مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تو مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے والی ماں کو زندہ کیسے چھوڑا جا رہا ہے؟ میری ماں, میری بہنوں, اگر تم نے میری بات سنی ہے تو اندازہ لگاؤ ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے. اس نے اپنی بچے کو کیسی تربیت دی اور بچہ کیا بن گیا. اور اس کے برعکس دوسرا واقعہ آپ کے سامنے آنا چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا, جن کو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیران پیر کہتا ہے, پیران پیر, بلکہ ان کو دستگیر تک کہہ دیتا ہے. دستگیر جانتے ہو دستگیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو گرنے سے بچانے والا دستگیر. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ان کا کہ وہ آ رہا تھا, مجھے دکھا رہا تھا چھٹا آسمان, ساتواں آسمان, چوتھا آسمان, اچانک اللہ کا پیر پھسلا, قریب تھا کہ اللہ گر جائے, قریب تھا کہ اللہ گر جائے, میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ لیا. اس دن سے نام پڑ گیا عبد القادر دستگیر. اللہ پھسل گیا, اللہ گر گیا, اور اللہ کو گرنے سے بچانے والے کون تھے؟ جن کے عقیدے یہ ہوں ان سے کیا توقع رکھی جائے گی. عبد القادر جیلانی کی عمر جب 12 سال کی تھی تو یہ قافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے. ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کرتے کے استر میں سل دیں اور کہا بیٹے تم جا تو رہے ہو, ان کے ساتھ رہنا, الگ مت ہونا, اور یاد رکھنا حالات کتنے بھی خراب ہوں, کتنے بھی نازک حالات ہوں, کتنی بھی بری کنڈیشن ہو, کیسے بھی حالات ہوں, لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا. چاہے کتنے برے حالات پیدا ہو جائیں تم جھوٹ مت بولنا, ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ مت بولنا. یہ نصیحت کر کے ماں نے اپنے بیٹے کو 12 سال کے بچے کو رخصت کر دیا. یہ قافلہ رواں دبا ہو گیا, چلنے لگا, اور جب یہ کہیں گزر رہا تھا صحرا اور جنگل سے, وہی ڈاکو چھپے ہوئے تھے چور, ان چوروں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا, سب کا مال لوٹ لیا. اس بچے کے پاس سے بھی ایک چور گزرا اور کہنے لگا اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے, اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے. عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے. چور آ گیا قریب, کیا تیرے پاس بھی ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی. ارے کہاں ہے بھائی, مجھے تو نہیں دکھ رہی ہیں, کہاں ہیں؟ کہا یہ ہے, یہ کوٹ کرتے کے استر میں. اس کو ادھیڑ کر دیکھا تو 40 اشرفی ملتی ہیں. چور دنگ رہ گیا, بیٹا یہ تو یہاں چھپی ہوئی تھی, ہم تو یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے, اور تم تو اتنے چھوٹے بچے ہو کہ تمہاری تلاشی بھی کوئی نہیں لیتا. یہ بتاؤ تم جب یہ پیسہ, جب یہ اشرفیاں چھپی ہوئی تھی تو تم نے بتا کیوں دیا؟
کیا جواب دیتا ہے وہ بچہ؟ میری بہنوں سنو اور میری قوم کی بیٹیوں سنو، میری ماں سنو۔ اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے حالات کتنے بھی نازک ہوں، کتنے بھی ناگفتگو ہوں، کتنے بھی خراب ہوں، لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ جب تم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو میں نے کہہ دیا ہاں۔ جب پوچھا کیا ہے تو میں نے کہا 40 اشرفی۔ میں اپنی ماں کا کہنا کیسے ٹھکرا سکتا تھا جبکہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اس چور نے کہا واہ تو اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے، اور میری تو ساری زندگی اسی چوری اور ڈکیتی میں گزر گئی، میں نے تو آج تک اپنے رب کی فرما برداری نہیں کی، میں کتنا بڑا نکما اور کمینہ انسان ہوں۔ وہ اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور پورا واقعہ بتایا۔ سردار کے اوپر بڑا اثر ہوا، اس نے سارے چوروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دو اور سب توبہ کرو، اور آج کے بعد کوئی بھی نافرمانی نہیں کرے گا اپنے رب کی۔ سب نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور دعا کی، اللہ کے سامنے گڑگڑائے اور روئے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بچے کے سچ بولنے سے سارے کے سارے چوروں نے اللہ سے توبہ کر کے صحیح راستہ پکڑ لیا۔ اس بچے کو صحیح تربیت دینے والی بھی ایک ماں تھی۔ ماں کا کردار بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ماں کا کردار، ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے، اور ماں کی تربیت چاہے تو اپنے بچے کو ایسا بنا دے کہ وہ وقت کا ایک بہت بڑا ولی اللہ بن جائے، وقت کا ایک بہت بڑا مجاہد بن جائے، وقت کا بہت بڑا خدا ترس بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ آج امام کعبہ کو جو آپ دیکھتے ہو، یہ سدیس صاحب جن کی قرت آپ سنتے ہیں، ان کے بارے میں قصہ معلوم ہے، یہ کوئی شرارت کر رہے تھے تو ماں نے غصے میں بد دعا دی۔ آج کی مائیں کیا بد دعا دیتی؟ مر جا کتے، دکھتا بھی کتے، ستاتا ہے کتے۔ آج یہ بد دعا دیتی ہے ماں، مر جا نالائق بے شرم، اس طریقے کی۔ اور یہ قاری سدیس، ان سے غلطی ہوئی، ماں کو پریشان کر رہے، ماں نے پکڑ کے تھپڑ لگایا اور بد دعا نہیں دی۔ اس غصے میں بھی دعا نکلی ماں کی زبان سے، تو یہ نکلی، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، اللہ کرے کہ تو کعبے کا امام بن جا۔ اس غصے میں بھی ماں کی زبان سے جملہ نکلا تو کیا نکلا؟ اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ نہ جانے کون سے وقت میں اس کی زبان سے یہ دعا نکلی، اور آج وہ بچہ بڑا ہو کر آج خانہ کعبہ کا امام ہے، اس مکے کا امام ہے۔ ہماری ماں بہنوں سنو، یہ تربیتیں ہوتی ہیں ماں کی اپنی اولاد کے تعلق سے۔ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ ارے ابن ربیعہ کا واقعہ سنے ہو؟ تاریخ خطیب بغدادی پڑھیے، خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں، ابن ربیعہ کے باپ ربیعہ ابن الفروخ تھے، بیٹا پیٹ میں ہے، حمل ہے، 1-2 مہینہ باقی ہے بچہ پیدا ہونے میں، لیکن سفر پیش آ گیا۔ ان کو سفر پہ جانا تھا، 20,000 دینار اپنی بیوی کو دیتے ہیں ربیعہ، اور کہتے ہیں کہ لو میں خرچے کے طور پر یہ 20,000 دینار دے کر جا رہا ہوں، مجھے آنے میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، سفر لمبا ہے، 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ ربیعہ اپنی بیوی کو 20,000 دینار دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن ربیعہ کو لوٹنے میں 27 سال لگ گئے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، پورے 27 سال کے بعد ربیعہ ابن الفروخ جب لوٹ کر آئے تو اس زمانے میں یہ حدیث بھی ہے، اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہو گیا ہے، آپ کہیں باہر سے ہیں تو اپنے گھر جانے سے پہلے فون کر دیں اپنی بیوی کو کہ میں آ رہا ہوں اور اس وقت تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ جانتے ہو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا ضروری ہے، کیوں؟ پتہ نہیں بیوی کس کنڈیشن میں بیٹھی ہو، اور آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد سفر سے آ رہے ہو اور دیکھو کہ کچن میں گھسی ہوئی ہے سلوار، اور پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہیں، اور کچھ اس نے تیاری نہیں کی ہے، اور آپ گھر میں گھسو بڑے ارمانوں کے ساتھ، اور بیوی کا چہرہ سوچ رہے ہوگے کہ ملے گی ہیما مالنی، گھر میں گئے تو دیکھا چڑیل، اس کا چہرہ منہ، اب آپ کے غصے میں طلاق طلاق طلاق،
कम बखत मैं तो आया हूँ सोच के कुछ और तू भूतनी बनी बैठी हुई है यहाँ। इसीलिए हाँ, हदीस के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं इतला कर दो, उस जमाने में कह रहे हैं कि इतला कर दो। और कोई आदमी जब बाहर से आता था तो अपने गांव की मस्जिद में रुक जाता था और मस्जिद से रुक कर किसी को भेज कर कहता था कि तुम्हारे शौहर आ चुके हैं, मस्जिद में हैं, क्या घर में आने की इजाजत है? अगर बीवी इजाजत देती तो शौहर घर में जाता, और बीवी नहीं देती तो वो मस्जिद ही में रहता। इतनी देर में बीवी अपना मेकअप कर ले, बन सवर कर तैयार हो जाए, ताकि मेरे शौहर की नजर मुझ पे पड़े तो वो हमको अच्छे अंदाज में देखें। अब ज्यादा मैं इसको घिस पिस के नहीं, वरना गैर मुस्लिम लोगों ने भी हमारी वो खूब बनाई, वो देखा था ना, वो खूब कटिंग चली उस पर। वो घर में रहती हो ऐसे बनकर और बाहर जाती हो, और मैंने कहा कि जो औरत अपने शौहर के लिए बन-ठन के नहीं रहती है, उस औरत को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि तुम रात में 12 बजे क्यों आते हैं। कितना लोगों ने उस पर इंस्टाग्राम पे चलाया, गैर मुस्लिमों ने भी उसमें 1-1 करोड़ रुपया कमाया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, इसको इतना उछाला इसको कि आज तमाम, अब तो ट्रेनों में जाओ तो टोपी न लगाओ तो गैर मुस्लिम भी पहचान लेते मुझे, आपकी शक्ल वो लग रही है, यूट्यूब वाले मौलाना लग रहे हैं आप, वही है ना। अब तो ये हाल हो गया है कि अगर पैंट शर्ट पहन के भी सफर करो तब भी लोग पहचान लेते हैं। ये सूरत हाल हो गई अब उस वीडियो के बाद से। तो मेरे भाइयों, रबिया इब्न अल फर्रुख जब आए, मस्जिद में ठहर गए और घर खबर भिजवा दी कि मैं आया हूं 27 साल के बाद, बताओ मैं घर पे कब आ जाऊं। तो बीवी ने कहा कि तुम मगरिब की नमाज के बाद घर पे आना। शौहर ने असर की नमाज मस्जिद में पढ़ी, एक खूबसूरत नौजवान लड़के ने नमाज पढ़ाई और चला गया। मगरिब की नमाज के लिए वही खूबसूरत नौजवान लड़का आता है, अच्छी किरत करता है और बेहतरीन अंदाज में दर्स देता है, उस दर्स में लोगों को रुला देता है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रबिया इब्न अल फर्रुख मस्जिद के कोने में जाते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर कहते, अल्लाह काश तूने मुझे भी कोई बेटा दिया होता, काश तूने मुझे भी कोई औलाद से नवाजा होता, मैं भी अपनी औलाद को, अपने बेटे को ऐसा ही आलिम बनाता, ऐसा ही हाफिज बनाता, ऐसा ही कारी बनाता। आज उसकी जबान से कुरान के अल्फाज सुनकर मेरा दिल खुश होता। उस नौजवान की किरत और तकरीर से मुतासिर है। थोड़ी देर के बाद फिर खबर आती है, आपकी बीवी ने आपको घर में आने की इजाजत दी है, अब आप घर जा सकते हैं। जैसे ही रबिया इब्न अल फर्रुख घर की तरफ जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, बीवी छिपी हुई है। बेटे ने दरवाजा खोला, जो अब 26 साल का हो चुका है। जब उसने दरवाजा खोला तो सलाम किया रबिया इब्न अल फर्रुख ने, अस्सलामु अलैकुम। बेटे ने जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम। रबिया ने बेटे को देखा कि ये वही बच्चा है जो मस्जिद में असर की नमाज पढ़ा रहा था और मगरिब में खूबसूरत अंदाज में किरत कर रहा था। रबिया चौंके और फिर सोचा कहीं किराएदार तो नहीं है, कहीं किराए के मकान में तो नहीं रहता है। बीवी जो छिपी हुई थी वो बाहर आती है, कहती है, रबिया ये तुम्हारा बेटा है, इब्न रबिया ये तुम्हारा लख्ते जिगर है जिसको तुम मेरे पेट में अमानत समझकर छोड़ गए हो। ये तुम्हारी अमानत थी, तुम्हारे जाने के बाद 2 महीने के बाद ये मैंने इसकी विलादत की, पैदा हुआ, फिर मैंने इसकी अच्छी तालीम तरबियत की। रबिया ने जब देखा कि ये मेरा बेटा है तो आसमान पे नजरें डालियो, का अल्लाह मेरी दुआ मांगने से पहले ही तूने कबूल फरमा ली, और मैं जैसी औलाद चाहता था वो औलाद तूने मुझे अता फरमाई। फिर वो दोनों मियां और बीवी अपने रूम में जाते हैं, और जाने के बाद शौहर ने कहा, मेरी बीवी 20,000 दीनार मैं तुम्हें देकर गया था, कुछ बचाया या नहीं? बीवी ने कहा, अब ये बताओ कि 20,000 दीनार तुम्हें ज्यादा महबूब है या इस बच्चे की तालीम, इस बच्चे की तरबियत जो मैंने इस बच्चे के ऊपर खर्च किया है? फरमाया, मेरी बीवी तूने 20,000 दीनार को जाए नहीं होने दिया, 20,000 दीनार को तूने बर्बाद नहीं किया, तूने उसको सही जगह पे लगाया, तूने उसको सही मकाम पर खर्च किया। अल्लाह ने मुझे सालेह और नेक औलाद और आलिम
و فاضل و قاری کی شکل میں مجھے دے دی، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اے میری بیوی، تو نے میری امانت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے۔ اسکولوں میں تربیت نہیں ملے گی، کالجز میں تربیت نہیں ملے گی، بڑے بڑے ڈگری کالجز میں تربیت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اگر کالجز اور ڈگری کالج اور اسکولوں میں اور میڈیکل کالجوں میں اگر تربیت ملی ہوتی تو آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح سڑکوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج ان کا کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ڈگریاں حاصل کر لی ہے، تربیت نہیں۔ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے۔ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن۔ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا تو زندگی میں کہیں تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تربیت ملے گی مدرسوں سے، یہ تربیت ملے گی تمہیں ماں کے گود سے۔ اس لیے ایسی تربیت اگر اپنی اولاد کی چاہتے ہو تو اچھی ماؤں کا انتخاب کرو اور اچھے مدرسوں کا انتخاب کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم کیا تربیت دیں گے؟ ایک کتاب آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابیہ کا واقعہ، اور ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شمس الدین ذہبی کی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس میں ایک صحابیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا وہ صحابیہ عورت اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی، پانی کا برتن ڈال دیا کرتی تھی۔ جیسے اس بچے نے پیشاب کیا، ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی بہا دیا کرتی تھی۔ بچہ یہ سب کچھ دیکھتا تھا، اور ایک دن آیا جب بچہ چلنے کے لائق ہو گیا۔ پہلا دن تھا، اور سنو، میری مائیں سن رہی ہیں تو سنیں، میری بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، اس بچے کا پہلا دن تھا کھڑے ہو کر چلنے کا۔ اور جب پہلا دن تھا بچے کے کھڑے ہو کر چلنے کا، اور بچے کو جب پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا چھوٹا سا برتن اٹھا لیا اور اٹھایا دونوں ہاتھ سے اور لے کے چلنے لگا۔ بچہ نالی کے کنارے بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگا۔ اس بچے کو نہیں معلوم کہ پانی کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ میں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ آب دست یا استنجے کے لیے پانی کیسے لینا چاہیے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ اس کو اتنا معلوم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ماں میری شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی ہے۔ اس بچے نے پیشاب کیا، اور بچے نے پیشاب کرنے کے بعد پانی ایسے لیا اور اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے نے پیشاب کیا اور پانی لے کر اس نے اپنی شرمگاہ پہ ڈال دیا، تو دور سے ہی روتے ہوئے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی سکھا دی، میں اپنے بچے کو جو تعلیم دینا چاہتی تھی دے دی، میں اپنے بچے کو جو بتانا چاہتی تھی وہ بتا دی۔ اب اگر میری روح بھی نکل جائے تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ تربیت دے دی۔ آئے اپنے 5 اور 6 سال کے بچوں کے پینٹ کی چین کھول کر نالیوں کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرانے والی ماؤں بہنوں، تم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہی ہو؟ آج تمہاری گود میں پلنے والی 10 سال کی لڑکیاں بھی کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، 12 سال کی بچیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، اور تو اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے جھارکھنڈ کا کیا حال ہے۔ آؤ لکھنؤ کی سرزمین پر بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں، بڑے بڑے ملا مولویوں اور قاریوں اور حافظوں کی بیٹیاں جن کی عمر 18 19 20 سال کی ہو چکی ہے، لکھنؤ یونیورسٹی اور ایسے ہی دوسرے کالج میں پڑھنے والی یہ حاجیوں، نمازیوں کی اور مولویوں کی اور قاریوں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہیں، سروں سے دوپٹے ان کے اتر چکے ہیں، اڑیاں ہیں، آدھے ننگے کپڑے اور چست لباس میں ڈانس کر رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں، اور اپنے سینے کا حصہ دکھا کر انسٹاگرام پہ پیسے کما
پا رہی ہیں اور بے غیرت باپ اپنی بیٹی کے اس کارنامے کو ترقی کہتا ہے، ترقی کی دنیا کہتا ہے، ماڈرن زمانہ کہتا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، حاجی نہ کہلاتا۔ اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، مولوی نہ کہلاتا۔ اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، قاری نہ کہلاتا۔ میرے بھائیوں، یہ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ سارے منظر انسٹاگرام پر دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے۔ اس لیے ماؤں کی ضرورت ہے کہ اچھی تربیت دیں اپنی اولاد کو۔ دینی جلسوں کے اندر بھی میرے بھائیوں، ابھی جہاں سے ہم آئے اور یہاں تک منظر دیکھیے آپ، برقعے اور اوڑھ کر دکانوں پر کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور کیا کیا خریدے جا رہے ہیں، اور ایک ایک دکان پر کتنی عورتیں اور کتنے مرد۔ یہ سارے مناظر جب دینی جلسوں میں ہو جائیں تو سوچئے عام حالات میں کیا ہوتا ہوگا اور دوسرے موقعوں پر کیا ہوتا ہوگا۔ اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت سے زیادہ میں چیخ دیا، ضرورت سے زیادہ میں چلا دیا، اور ضرورت سے زیادہ پرانے انداز میں نے آپ کے سامنے خطاب بھی کر دیا۔ ہمارے شیخ محترم ناظم صاحب تو فجر تک کہہ رہے تھے، ہم پیچھے سے کہہ رہے تھے کہ ایک مقرر کو اور دعوت دے دو، اور جب 2 بجے تک جگایا تو 1 گھنٹہ اور صحیح۔ تو میرے بھائیوں، ہم 3 بجے بول دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اب 2 بجے سے کہیے کہ آپ فجر تک بولیے تو میرے بھائیوں اب وہ نہ اسٹیمنا باقی رہی اور نہ وہ 20 سال والی پرانی زندگی باقی رہی کہ میری سب سے لمبی تقریر 4.5 گھنٹے کی جو امیلوں کی سرزمین پر مبارک پور پہ ہوئی تھی 4.5 گھنٹے کی، اب وہ چیز نہیں رہی۔ اور پھر وہ ہفتے اور 10 دن میں ایک پروگرام ہوتا تھا مہینے میں، اب تو ڈیلی پروگرام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دینی مدرسے آپ کے تعاون پہ چل رہے ہیں، اور جھارکھنڈ والوں تم خوش نصیب ہو۔